عالمی دنیا، عالمی طاقتیں وہ ظاہر ہے اپنے مفادات کی جنگ اس خطے میں لڑ رہی ہیں، خاص طور پہ ایشیائی جو ممالک ہیں، گلف کے ہمارے کنٹریز ہیں، پھر اسرائیل کا پورا معاملہ ہے. تو اس پورے تناظر میں امریکہ ہو، یورپ ہو، تو سعودی عرب اور پاکستان کے اس دفاعی معاہدے کو وہ کس طرح سے آگے بڑھنے دیں گے، جب کہ امریکہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے سعودی عرب میں؟ بہت اہم سوال ہے، بہت قابل غور سوال ہے یہ کہ جو تاریخ ہے مشرق وسطیٰ کی، یورپ امریکہ کی اور پاکستان کی، ان حالات میں اتنے بڑے معاہدے کو کیسے چلنے دیں گے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو محمد بن سلمان پہ لوگوں کی ریسرچ شاید میرے خیال پوری نہیں ہے. محمد بن سلمان وہ شخصیت ہے جنہوں نے پہلے اس پتھر کو توڑا ہے. جتنا امریکہ یورپ کا ایک مشرق وسطیٰ پہ جتنا شکنجہ انہوں نے کسا ہوا تھا اور وہ مشرق وسطیٰ کو ہلنے نہیں دے رہے تھے، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ محمد بن سلمان نے اپنے تازہ خون کی وجہ سے اور اپنی جرأت کی وجہ سے انہوں نے اس بیریئر کو توڑا اور روس کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے اور پوتن کو بلایا. انہوں نے حالانکہ سب کو بتایا کہ یورپ امریکہ کبھی راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے پوتن کو بلا کر اتنا زبردست استقبال کیا. دوسرا، یورپ امریکہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات، تو چائنا کے ساتھ بھی تعلقات انہوں نے قائم کیے امریکہ کی منشا کے خلاف، اور انہوں نے چینی صدر کو انہوں نے دعوت دی اور وہاں انہوں نے بہت زبردست ان کا استقبال کیا اور بہت بڑے بڑے معاہدے بھی کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد بن سلمان کے نام اعمال میں اتنی بڑی نیکی ہے کہ شاید ہی باقی سب چیزوں میں بھاری ہو جائے کہ انہوں نے ہمت کر کے اس خطے کو ان کے اس مکمل شکنجے سے نکالا ہے. انہوں نے دوسرا، انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ، یہ ٹائمنگ کا کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی قطر پہ حملہ ہوا تو ان کو موقع ملا تو انہوں نے ذرا دیر نہیں لگائی اور فوری طور پہ. تو ایک تو یہ کہ اس معاہدے کے جو سرخیل ہیں وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل حافظ سعید عاصم منیر صاحب ہیں اور محمد بن سلمان ہے جو بہت مشرق وسطیٰ میں سب سے طاقتور شخصیت ہے. ان دونوں کا آپس میں مل جانا، اور ادھر سے چائنا ابھر رہا ہے، اس کی طاقت ابھر رہی ہے، امریکہ کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، رشیا بھی اپنے پورے پر تول رہا ہے. تو ان حالات میں یہ بہت بڑا موقع ہے اس کا کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اگر ہم صحیح طریقے سے کھیلیں اس کو تو امریکہ اور جتنے بھی پاکستان سعودی عرب کے مخالفین ہیں وہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، ہمارے مفاد کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں آرمی چیف کا خاص طور پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان کی اتنی زبردست فوجی قیادت نے اور جو ان کے اندر اللہ نے اخلاص رکھا ہے، جو خود اپنے آپ میں جتنے وہ صاف شفاف ہیں، اس کے ہوتے ہوئے، ان دونوں شخصیات کے ہوتے ہوئے اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اور اگر ہماری ریاست کے ساتھ ہماری عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو حرمین شریفین کا مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ الحمدللہ فلسطین کا ایشو بھی کافی حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جی. تو جو موجودہ معروضی حالات ہیں امریکہ کے، یورپ کے، چائنا کے، رشیا کے، اس خطے کے اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست موقع ہے اس خلا کو پر کرنے کا اور مسلم امہ کی قیادت کا، اور پاکستان کے پاس اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے عالم اسلام کے استفادے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے. اور اس سے پہلے جتنے بھی وہاں کے حکمران تھے مشرق وسطیٰ کے، وہ زیادہ تر وہ تھے جو بڑی عمر کے لوگ تھے، انہوں نے جدید چیزوں سے واقف بھی نہیں تھے، اور اگر واقف ہوتے تو وہ اس عمر کے اس حصے میں تھے کہ عمر کے اس حصے میں کوئی بڑا اقدام کرنا بہت مشکل ہے. تو محمد بن سلمان کی جو تازہ خون ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بہت کچھ آگے بہتری کی امید ہے. باقی میں صرف اسی مسئلے میں مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا.